السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سٹی 42 شہر کی سب باتوں کے ساتھ میں ہوں نا یوسف اور میں ہوں ریحان طارق۔ سب سے پہلے ایک نظر اب تک کی ہیڈ لائنز پر۔ لاہوری بابو جولی نے ودیشی سرزمین پر دیش کا کلچر زندہ کر دیا، سبزیاں اگائی، مرغیاں بکریاں گائے پالتا رہا۔ چودھری نیاز تارڑ کے ڈیری فارم پر جولی نے برسوں بیلجیم کے شہر بیروج کو راوی کنارہ بنائے رکھا۔ پنجاب یونیورسٹی 7 کروڑ 80 لاکھ سالانہ پر 50 کنال اراضی ڈائیوربس کمپنی کو ٹھیکے پر دے گی، معاہدہ 20 سال کے لیے ہوگا۔ اراضی ٹھیکے پر دینے کی خطی منظوری یونیورسٹی سنڈیکیٹ دے گی۔ فیروزپور روڈ پر 3 فلائی اوور یو ٹرنز کی تعمیر، ٹیپا نے ٹینڈر کے لیے 3 کمپنیوں کو شارٹ لسٹ کر دیا، NLC، ZKB اور حبیب کنسٹرکشن کمپنی شامل۔ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز نے MBBS پارٹ 1 کے نتائج کا اعلان کر دیا، کامیابی کی شرح 84.86%۔ صبا مقصود نے پہلی، میمونہ افتخار علی دوسری جبکہ مراد محمود نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ ایڈیشنل IG اسپیشل برانچ ملک احمد رضا طاہر ریٹائر ہو گئے، ساتھی افسران کی گلپاشی گلدستے پیش کر کے الوداع کیا۔ پولیس افسر اور اہلکار فورس پر عوامی اعتماد بڑھائیں، ملک احمد رضا طاہر کی ریٹائرمنٹ سے قبل سٹی 42 سے گفتگو۔ ایجوکیشن کمپلیکس ہال روڈ مسائل کا گڑھ بن گیا، جگہ جگہ بجلی کی ننگی تاریں ٹوٹ پھوٹ سے عمارت کا حسن گنا گیا، انتظامیہ کی عدم توجہ سے دفتر رکشہ پارکنگ دکھائی دینے لگا۔ 1 ماہ سے گیس کی بندش پر جیون ہانا کے مکینوں کا برکت مارکیٹ میں احتجاجی مظاہرہ، اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ دکانوں کی ممکنہ مسماری، فیروزپور روڈ کے تاجروں کا چنگیا مسدو روڈ بلاک کر کے احتجاج، مطالبات پورے نہ ہونے پر پیر کو 90 شاہراہ قائد اعظم کے سامنے دھرنا دینے کا اعلان۔ شہر میں سبزی فروشوں کی منمانیاں برقرار، ادرک 250 روپے کلو تک پہنچ گیا، جبکہ دیگر سبزیوں کی قیمتوں میں بھی 5 روپے فی کلو اضافہ۔ ہال روڈ مکرمہ سینٹر میں شارٹ سرکٹ کے باعث آتش زدگی، لاکھوں مالیت کا الیکٹرانک سامان جل کر حادثہ۔ صدر بازار میں کنز الایمان کے زیر اہتمام جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے مشعل بردار ریلی، عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درود و سلام کی صدائیں۔ CCPO نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر سخت سیکیورٹی انتظامات کی ہدایت کر دی، ادھر مجاہد کو ڈویژنل SPs کو جواب دینا رہی، CCPO نے فورس کو دوبارہ SP مجاہد فورس کے ماتحت کر دیا۔ وفاقی وزراء رانا تنویر، برجیز طاہر، شیخ اکرم ایڈوکیٹ، اٹلی کا 2 رکنی سفارتی وفد، PTI کے رہنما حامد خان لاہور پہنچ گئے، MNA شائستہ پرویز ملک کراچی روانہ، جبکہ PTI کے اسد عمر اور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان سید مہدی شاہ اسلام آباد چلے گئے۔ سیشن کورٹ جاتے ہوئے باپ بیٹا مخالفین کی فائرنگ سے قتل، بادامی باغ پولیس نے 4 افراد کے خلاف جہانگیر اور اس کے بیٹے غلام دستگیر کے قتل کا مقدمہ درج کر لیا۔ رکن قومی اسمبلی پرویز ملک اور MPA چودھری شہباز احمد کی GT روڈ پر مسلم لیگ نون کے دفتر میں کارکنان سے ملاقات، پرویز ملک کا کہنا ہے نئی حلقہ بندی کی صورت میں پارٹی امیدواروں کے فیصلے پر نظر ثانی کرنا پڑے گی۔ پاکستان اکیڈمی آف فیملی فزیشین کی 24ویں سالانہ 3 روزہ کانفرنس کا پہلا روز ذیابیطس، شکر، میدے، انتڑیوں سمیت دیگر امراض اور الٹرا ساؤنڈ کے استعمال پر تربیتی ورکشاپ۔ آرمی پولو چیمپئن شپ میں 10 کور الفا نے 4 کور کو شکست دے کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا، فاتح ٹیم کے میجر جنرل اسفندیار پٹودی اور لیفٹیننٹ کرنل مشہود اکبر نے 4 گول کیے۔ شاہ فیصل کرکٹ گراؤنڈ فیصل ٹاؤن میں پنجاب کالج نے شاہ فیصل کرکٹ کلب کے خلاف پریکٹس میچ میں 59 رن سے فتح حاصل کر لی۔ ورلڈ کانٹیننٹل ہوٹل میں 2 روزہ ونٹر سیل میلے کا اہتمام، شاپنگ کی دلدادہ خواتین کی بڑی تعداد میں شرکت۔ فلم انڈیا میں لاہور کی شوٹنگ فروری میں شروع ہوگی، کرکٹر محمد آصف اور شوبز میں نو آموز ماڈل کی پریس کلب میں پریس کانفرنس۔ اور شہر میں سردی نے سورج کی ایک نہ چلنے دی،
ٹھنڈی دھوپ میں سرد ہوائیں رواں دواں، محکمہ موسمیات کم سے کم درجہ حرارت 1 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کی پیشگوئی کرے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب بلیٹن میں خبروں کی تفصیل۔ لاہوری بابو جولی نے بدیشی سرزمین پر دیش کا کلچر زندہ کر دیا، سبزیاں اگائیں، مرغیاں بکریاں گائے پالتا رہا۔ چودھری نیاز تاڑر کے ڈیری فارم پر جولی نے برسوں بیلجیم کے شہر بیروج کو راوی کنارہ بنا رکھا۔ اس وقت شاہد ندیم سپرا وہاں پر موجود ہیں، مزید تفصیلات ان سے جانیں گے۔ شاہد سپرا بتائے گا کیا اپڈیٹ صاحب کے پاس؟ ناظرین، 32 سال سے یورپ میں مقیم پاکستانی اور لاہوری جولی جو کہ یہاں پہ مقیم رہا، لیکن اب وہ اپنی سرزمین لاہور پر جا رہا ہے۔ تو اس وقت جولی کے حوالے سے خصوصی نشریات جو ہیں وہ سٹی 42 پر جاری ہیں۔ بیلجیم کے شہر بروج کے نواحی علاقے میں ہم موجود ہیں، جو کہ چودھری نیاز تاڑر کا یہ ڈیرا ہے، جہاں پر جولی نے کافی وقت اپنا گزارا۔ 3 سال کا وہ وقت جو ہے انہوں نے اپنے دوست نیاز تاڑر کے ساتھ یہاں پہ گزارا۔ چونکہ یہ ڈیری فارم ہے، جانوروں کی کثیر تعداد یہاں پہ موجود ہے۔ چودھری نیاز تاڑر نے خصوصی طور پر جو فارم ہاؤس یہاں پہ بنا رکھا ہے، اس میں ٹوٹل طور پر مجموعی طور پر جو نظر آتا ہے کہ انہوں نے اپنا دیسی طریقہ کار جو ہے، گاؤں کی تمام چیزیں جو یہاں پہ موجود ہیں، تو ان سے بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے جولی سے۔ جولی، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ اب واپس جا رہے ہیں، 3 سال تک ان جانوروں کے ساتھ آپ نے وقت گزارا، یقیناً ان سے مانوس ہو چکے ہوں گے، تو کس طرح دیکھتے ہیں کیا وقت گزرا کہ یورپ میں پاکستان جیسا آپ کو ماحول ملا؟ جی بالکل، یہاں پہ پاکستان جیسا ہی ماحول ہے، اور اکثر جو ہے ادھر جانوروں کے ساتھ آتے ہیں، کھیلتے ہیں ان کے ساتھ، اور بہت اچھا محسوس ہوتا ہے۔ بالکل ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہم اپنے ماحول میں پھر رہے ہیں۔ مجھے بتائیں، آپ نے یہاں پہ کس نسل کی جو گائے ہیں وہ پال رکھی ہیں، ان کو خوراک کا کیا طریقہ کار ہے؟ کیونکہ پاکستان اور یورپ کا جو ٹوٹل انوائرمنٹ ہے، جو ماحول ہے، وہ مختلف ہے۔ جی ادھر تو خوراک بنی بنائی ملتی ہے، وہ ادھر سے لے آتے ہیں، ادھر ان کو ڈال دیتے ہیں۔ کیا خوراک کیا ہوتی ہے ان کی؟ یہ ہوتا ہے چارہ بھی ہوتا ہے، مکئی ہوتی ہے، اور دوسرا اس میں کچھ اور بھی جو ہے وہ گھاس وغیرہ بھی جو ہے اس میں شامل کر کے تو ان کو ڈالتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جولی موجود ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو جانور انہوں نے یہاں پہ رکھے ہیں ان کی وہ دیکھ بھال کرتے ہیں، ان سے مکمل طور پر مانوس ہو چکے ہیں، لیکن ان کے یہ جانور جو فارم ہاؤس ہے اس سے ان کے پاکستان کی جو یاد ہے وہ تازہ ہوتی رہتی ہے۔ چودھری نیاز تاڑر ہمارے ساتھ موجود ہیں، جنہوں نے یہ یہاں پہ گاؤں جیسا ماحول بنایا، ان سے بھی بات کریں گے۔ چودھری نیاز صاحب، مجھے یہ بتائیے گا، آپ نے یہاں پہ خالص دودھ جو ہے، خالص انڈے، گاؤں جیسا ماحول، کیا سوچا کہ اتنے سالوں سے آپ بھی یورپ میں مقیم ہیں، کس طرح یہ ماحول بنایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بیسیکلی پاکستان سے بھی زمیندار ہیں، ہم میرا پیو دادا سب کاشتکار ہیں، گاؤں کے لوگ ہیں، ہم تحصیل پھالیے کے، اور میرا گاؤں کا نام میلوکونا ہے۔ میں کافی عرصہ ادھر کام کرتا رہا ہوں گوریوں کے ساتھ۔ پہلے میں نے یہ کنسٹرکشن کا کام بھی کیا ہے، اس کے بعد میرا یہ پروگرام تھا کہ جب بھی کبھی مجھے چانس ملا میں اپنا زمیندار کام ضرور ادھر کروں گا۔ لیکن ابھی اللہ کا شکر ہے، میرے 4 بھائی بھی ہیں ادھر، ہم سب نے مل کر یہ ایک فارم بنایا ہے۔ پچھلے 10 سال سے ہم اس فارم پہ کوشش کر رہے تھے۔ ابھی 4 گورے بھی ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں، اور 150 گائے تقریباً دودھ دینے کے لیے ہے، باقی وہ دوسرے چھوٹے بڑے تقریباً 500 جانور ہم نے رکھا ہوا ہے۔ نیسا، مجھے یہ بتائیے گا، جولی نے یہاں پہ 3 سال گزارے، جولی کا کیا کام تھا، اس کا یہاں پہ وقت کس طرح گزرتا تھا؟ جولی کا وقت ایسے گزرتا تھا کہ صبح سے شام تک ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ کوئی جانوروں کے ساتھ بزی ہے، کوئی مرغیوں کے انڈے اٹھا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ جب شام کو ہمارا جی چاہتا ہے ہم مرغی دیسی پکڑ کر ذبح کر لیتے ہیں۔ ادھر انڈے دیسی اور آلو شالو ہم سارے سبزیاں خود پیدا کر لیتے ہیں گھر۔ سلاد بنانے کے لیے بھی ہم نے اپنا زمین میں کاشت کرتے ہیں، وہیں سے اپنا فریش چیزیں کھاتے ہیں۔
बहुत शुक्रिया। हमारे से मौजूद है चौधरी नियाज तारड़ और उस दूसरी जानब हमारे लाहौर जाने वाले जूली, उनसे हमारी गुफ्तगू हुई। उनका ये कहना है कि जहाँ पे उन्होंने गांव जैसा माहौल बना रखा है, फार्म हाउस बना रखा है, जहाँ पे ना सिर्फ खालिस दूध बल्कि उसके साथ साथ खालिस अंडे सब्जियां जो है यहाँ पे उगाते हैं। उन्होंने पाकिस्तान जैसा माहौल बनाया। जूली ने 3 साल का वक्त यहाँ पे गुजारा जो इन जानवरों की देखभाल करता था। यकीनन जब वो यहाँ पे रहता होगा उनको जो पाकिस्तान की याद भी आता होगी, लेकिन इस तरह का जब उनको माहौल मुयस्सर आता होगा तो उनको इंतहाई खुशी होती होगी। यूरोप से सिटी 42 की खुसूसी नशरियात जारी हैं। इस अभी तक हमें इजाजत दी है और देखते रहिए सिटी 42। पंजाब यूनिवर्सिटी की वाई जंक्शन से मुत्तसिल जमीन डेवो कंपनी को किराए पर देने के लिए मुआहदे का मुसव्वदा तैयार कर लिया। डेवो बस कंपनी को 20 साल के लिए 50 कैनाल अराजी ठेके पर देने के मुआहदे की मंजूरी पंजाब यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट से ली जाएगी। अकमल सोमरू की यह रिपोर्ट। डाइवो बस कंपनी 7 करोड़ 80 लाख रुपए सालाना किराए पर पंजाब यूनिवर्सिटी से 50 कैनाल जमीन हासिल करेगी। 50 कैनाल पर मुश्तमिल इस जमीन से पंजाब यूनिवर्सिटी को माहाना 65 लाख रुपए किराया मिलेगा, जबकि हर साल डाइवो कंपनी यूनिवर्सिटी को 7 करोड़ 80 लाख रुपए अदा करेगी। पंजाब यूनिवर्सिटी की 900 एकड़ अराजी से सिर्फ 4 करोड़ रुपए आमदन हो रही है। इस मुआहदे के नतीजे में डाइवो कंपनी हर साल पंजाब यूनिवर्सिटी को दिए जाने वाले किराए में 10% इजाफा करने की भी पाबंद होगी और 20 साल बाद कंपनी यह जमीन पंजाब यूनिवर्सिटी को वापस करने की भी पाबंद होगी। पंजाब यूनिवर्सिटी को इस वक्त हुकूमत की जानिब से फंड्स न मिलने की वजह से 1 अरब रुपए सालाना बजट खसारे का सामना है। गवर्नर पंजाब और चांसलर यूनिवर्सिटीज ने भी हिदायत जारी की है कि यूनिवर्सिटियां अपने अखराजात पूरे करने के लिए अपने वसाइल खुद पैदा करें। डाइवो से मुआहदे की इब्तदाई दस्तावेज सिंडिकेट को भिजवा दी गई हैं और सिंडिकेट के एजेंडे में इसे शामिल कर लिया गया है। पंजाब यूनिवर्सिटी का फंड के हुसूल के सिलसिले में किसी भी गैर मुल्की कंपनी से ये पहला मुआहदा होगा। कबल अज़ीं पंजाब यूनिवर्सिटी ने मैरिज हॉल के लिए जमीन किराए पर दे रखी है। वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी डॉक्टर मुजाहिद कामरान ने कहा है कि डाइवो कंपनी के साथ होने वाले इस मुआहदे को खुफिया नहीं रखा जाएगा और मुआहदे की हतमी मंजूरी सिंडिकेट से ही ली जाएगी। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटियां अपने वसाइल से हासिल होने वाली आमदन से ही तमाम अखराजात पूरे करती हैं और डाइवो बस कंपनी से ये मुआहदा यूनिवर्सिटी अपनी शराइत पर कर रही है। उन्होंने कहा कि मुआहदे में शर्त भी शामिल है कि मुआहदा की मुद्दत पूरी होते ही यूनिवर्सिटी किराए पर दी गई जमीन और इस पर तामीर शुदा इमारत डाइवो कंपनी से वापस लेने की मजाज होगी। डाइवो बस कंपनी को यूनिवर्सिटी की जमीन देने का मामला कई महीनों से जेर गौर है, जिसका हतमी फैसला 4 जनवरी को सिंडिकेट के इजलास में होगा। टीपा एलडीए ने फिरोजपुर रोड पर 3 फ्लाईओवर यू टर्न्स की तामीर के लिए 3 ख्वाहिशमंद कंस्ट्रक्शन कंपनियों को टेंडर्स में हिस्सा लेने के लिए शॉर्ट लिस्ट कर लिया है। ट्रैफिक एंड प्लानिंग ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी एलडीए ने फिरोजपुर रोड, कैंची, चुंगी और गाजी रोड के मकाम पर मेट्रो बस सर्विस को सिग्नल फ्री बनाने के लिए 3 फ्लाईओवर यू टर्न्स की तामीर के लिए ख्वाहिशमंद कंपनियों से दरख्वास्तें तलब की थी। टीपा ने फ्लाईओवर यू टर्न्स की तामीर के लिए 3 कंस्ट्रक्शन कंपनियों को शॉर्ट लिस्ट किया है, जिसमें NLC, ZKB और हबीब कंस्ट्रक्शन शामिल है। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने MBBS पार्ट 1 के सालाना इम्तिहानात के नताइज का ऐलान कर दिया। सबा मकसूद ने पहली, मेमूना इफ्तिखार अली ने दूसरी, जबकि मुराद महमूद ने तीसरी पोजीशन हासिल की। ये चेस के जरिए तमाम MBBS पार्ट 1 के सालाना इम्तिहानात में 33 मेडिकल कॉलेज के 4675 तलबा ने हिस्सा लिया, जिनमें से 3913 पास हुए और कामयाबी की शरह 84.86% रही। डायरेक्टरेट जनरल हेल्थ सर्विसेज में खसरे की रोकथाम के लिए स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। अप्रैल में 10 बरस तक के 3 करोड़ से ज्यादा बच्चों को टीके लगाने की मुहिम को हतमी शक्ल दी गई। इजलास में DG हेल्थ डॉक्टर जाहिद परवेज, डॉक्टर निसार चीमा, प्रोफेसर तारिक भुट्टा, डॉक्टर असलम चौधरी, प्रोफेसर फरखंदा कोकब, डॉक्टर उबैदुल्ला, डॉक्टर मोहम्मद मुनीर, डॉक्टर ताहिर मुनव्वर, डॉक्टर राना मुश्ताक, डॉक्टर मोहम्मद यूनुस और डॉक्टर बशीर ने शिरकत की। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 8वीं क्लास के 7 मज़ामीन तब्दील करने का फैसला कर लिया। सेक्रेटरी स्कूल अब्दुल जब्बार शाहीन ने सिलेक्शन कमेटी को 21 जनवरी तक निसाब को खत्मी शक्ल देने की हिदायत कर दी है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने साल 2014 में 8वीं जमात के 7 मज़ामीन अंग्रेजी, रियाजी, जर्नल साइंस, जोग्राफिया, इस्लामियात, तारीख और अरबी के मज़ामीन तब्दील करने का फैसला किया है। एजुकेशन कॉम्प्लेक्स हाल रोड लारी अड्डे का मंजर पेश करने लगा। 9 पार्किंग एरियाज में रिक्शों के खड़े होने और जगह जगह जमीन पर पड़ी बिजली की तारों के बायस लोगों को शदीद परेशानी का सामना है। तफसीलात के लिए देखते हैं अकमल सुमरो की ये रिपोर्ट।
ایجوکیشن کمپلیکس میں EDO ایجوکیشن، DPI سیکنڈری ایجوکیشن، ڈائریکٹر کالجز لاہور ڈویژن سمیت متعدد افسران کے دفاتر موجود ہیں۔ اس کے باوجود یہ کمپلیکس جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ بجلی کی بے ہنگم تاروں کے جال کے باعث سائلین کو شدید ذہنی کوفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایجوکیشن کمپلیکس میں ہر افسر نے اپنی چار دیواری بنا رکھی ہے، تاہم ان کی عدم دلچسپی کے باعث ایجوکیشن کمپلیکس رکشوں کے لیے پارکنگ ایریا بنا ہوا ہے۔ کئی ایک دفعہ جو ہے توجہ مبذول کروا چکے ہیں اپنے آفیسرز کی، لیکن پتہ نہیں وہ پھر اس میں کوئی اتنی دلچسپی نہیں لیتے، بلکہ ایک دفعہ کوئی میرا خیال کو 1.5-2 سال پیشتر ایک کمیٹی بھی تشکیل دی گئی۔ اب لاہور ڈویژن کے صدر میاں محمد فاضل کا کہنا ہے کہ افسران کو متعدد بار تحریری طور پر شکایت جمع کرائی گئی، تاہم آج تک اس معاملے پر توجہ ہی نہیں دی گئی۔ جی ہمارے لیے بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم ملازمین ہیں، دور دور سے لوگ یہاں آ کے رہ رہے ہیں، تو کسی کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے، تو اس لیے آپ سے گزارش کرتے ہیں ہم کہ ہماری یہ بات آگے پہنچائیں۔ ایجوکیشن کمپلیکس میں آنے والے کسی بھی شخص کی نہ تو تلاشی لی جاتی ہے اور نہ ہی غیر ضروری افراد کی آمد و رفت کو کنٹرول کرنے کا کوئی میکانزم ہے، جو کسی بھی وقت بڑے حادثے کا باعث بن سکتا ہے۔ کیمرامین افتخار احمد کے ساتھ اکمل سومرو، سٹی 42۔ لاہور بورڈ کے تحت سالانہ امتحانات قریب آتے ہی اکیڈمیز کی رونقیں بڑھ گئی ہیں۔ امتحانات کی تیاری کے لیے طلباء نے ٹیسٹ سیشن جوائن کرنے کے لیے اکیڈمیز کا رخ کر لیا۔ طلباء اکیڈمی میں کیوں تیاری کرتے ہیں، جاننے کے لیے دیکھتے ہیں اکمل سومرو کی یہ رپورٹ۔ امتحانات میں اعلیٰ نمبرز حاصل کرنے کی دوڑ نے طلباء کو صبح و شام کوچنگ لینے پر مجبور کر دیا ہے۔ امتیازی نمبرز لینے کی تگ و دو کا مقابلہ سخت ہونے کی بنا پر اکیڈمیوں کی رونق میں اضافہ ہو گیا ہے، اور اکیڈمیوں نے امتحانات کی تیاری کے لیے 2 مہینوں پر مشتمل ٹیسٹ سیشن کا آغاز کر دیا ہے۔ ٹیسٹ سیشن میں طلباء کو بورڈ کے امتحانی طریقہ کار کے مطابق نہ صرف تیاری کرائی جاتی ہے بلکہ 2 مہینے میں تمام مضامین کی دہرائی بھی ہوتی ہے۔ اکیڈمی کے ٹیسٹ سیشن جوائن کرنے سے پیپرز کی ایگزامز کی تیاری اچھی ہو جاتی ہے، اس کے علاوہ ریویژن ہو جاتی ہے، لرننگ ہو جاتی ہے کافی اچھی، ایگزامز کے لیے مین پریپیئر ہو جاتے ہیں۔ میری ریویژن ہو جاتی ہے اور پچھلا سارا کور ہو جاتا ہے، سلیبس جتنا بھی ہوتا ہے، اور کافی تیاری اچھی ہو جاتی ہے۔ بورڈ کی تاکہ تیاری ہو جائے، ریویژن ہو جائے، کنسیپٹ کلیئر ہو جائے، جو ہماری غلطیاں جو اب ہم کرتے ہیں وہ ہمارے ٹیچر ہمیں بتائیں کہ اب سے یہ غلطی نہیں کرنی۔ صدیقی سائنس اکیڈمی کے محمد جنید کا کہنا ہے کہ سکولز اور کالجز میں طلباء کو کورس مکمل نہیں کرایا جاتا اور نہ ہی وہاں کوئی باقاعدہ ٹیسٹ سیشن کے ذریعے سے تیاری کرائی جاتی ہے، اس لیے بچے شام کو اکیڈمی کا رخ کرتے ہیں۔ بچے جو ہیں وہ ہمارے پاس آتے ہیں اس لحاظ سے کہ ہم یہاں ان کو کریش کورسز کرواتے ہیں، ان کو جو ہے وہ ٹیسٹ سیشن کی جو بھرپور طریقے سے تیاری کروائی جاتی ہے، ریویژن کلاسز کروائی جاتی ہیں، تو وہ یہ اٹریکشن ہماری طرف سے ان کو ہوتی ہے۔ تعلیمی اداروں میں ریگولر طلباء کو اگر سارا سال باقاعدگی سے تیاری کرائی جائے تو انہیں شام کے اوقات میں کوچنگ لینے کا اضافی بوجھ برداشت نہ کرنا پڑے۔ کیمرامین انجم شہزاد کے ساتھ اکمل سومرو، سٹی 42۔ مزید خبریں بلیٹن میں شامل کی جائیں گی اس بریک کے بعد۔ لاہور پارکنگ کمپنی مال ٹاؤن لنک روڈ کے قریب واقع گلیمر ون پلازا کا قبضہ لینے میں ناکام۔ پلازا یونین کی طرف سے سخت مزاحمت کی گئی، جبکہ لاہور پارکنگ کمپنی کے انسپیکٹر کو زد و کوب بھی کیا گیا۔ لاہور پارکنگ کمپنی کے اہلکار جب ماڈل ٹاؤن لنک روڈ کے قریب واقع گلیمر ون پلازا کا قبضہ لینے پہنچے تو یونین کی طرف سے سخت مزاحمت کی گئی اور لاہور پارکنگ کمپنی کے اہلکاروں کو زد و کوب بھی کیا گیا۔ گارڈن ٹاؤن کے علاقے جیون ہانا کے رہائشیوں نے گیس بندش کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے ٹائر جلا کر مین روڈ بلاک کر دی۔ گارڈن ٹاؤن کے علاقے برکت مارکیٹ میں مین بولیورڈ پر احتجاج کرتے ہوئے مظاہرین کا کہنا تھا کہ جیون ہانا میں گزشتہ 1.5 ماہ سے گیس بند ہے، جس کی وجہ سے ان کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں۔ مظاہرین کا یہ بھی کہنا تھا کہ گارڈن ٹاؤن کے علاقے جیون ہانا کے علاوہ باقی بلاکس میں گیس آ رہی ہے۔ مظاہرین نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے مطالبہ کیا کہ جلد از جلد گیس بحالی کو یقینی بنایا جائے۔ چنگی امر صدو کے تاجروں نے انڈر پاس کی تعمیر کے لیے دکانوں کی ممکنہ مسماری کے خلاف فیروز پور روڈ پر ریلی نکالی۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ حکومت انڈر پاس کی بجائے اوور ہیڈ برج تعمیر کرے تاکہ تاجروں کی املاک کو نقصان نہ پہنچے۔ انجمن تاجران فیروز پور روڈ کی رہنما محمد ایوب خان میو نے فیروز پور روڈ پر احتجاجی ریلی کی قیادت کی۔ ریلی میں شریک تاجروں نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر ان کے مطالبات درج تھے۔ جنرل ہسپتال یو ٹرن پر تاجروں نے علامتی دھرنا بھی دیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے 18 لاکھ کی گیس چوری کے ملزم فیکٹری مالک محمد رمضان کی درخواست ضمانت مسترد کرتے ہوئے قرار دیا ہے کہ بجلی اور گیس چور قومی مجرم اور کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں۔
जस्टिस शहदाजा मसर की अदालत में 18 लाख की गैस चोरी के मुकदमे में मुलविस फैक्ट्री रमजान स्टील फर्नेस मिल के मालिक मोहम्मद रमजान की दरख्वास्त जमानत की समाअत हुई। मुलजिम मोहम्मद रमजान के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि शादीपुरा बागवानपुरा में वाक़ रमजान स्टील फर्नेस मिल की फैक्ट्री में गैस चोरी का मुकदमा थाना बागवानपुरा में 2 अगस्त 2013 को दर्ज करवाया गया। लेस्को न्यास बेग सर्कल ने 19 मकामात पर कुंडे लगाकर की जाने वाली बिजली चोरी पकड़ ली, जबकि 6 मुलजिमान को गिरफ्तार भी कर लिया। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को की जानिब से बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई के अहकामात के बाद एससी सेंट्रल सर्कल असदुल्ला ने टास्क फोर्स इंचार्ज मोहम्मद इमरान के हमरा कार्रवाई की। गैस लोड शेडिंग से सताए शहरियों के लिए अच्छी खबर। मार्केटिंग ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने सारिफिन को एलपीजी पर दी जाने वाली सब्सिडी बरकरार रखने का फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक एलपीजी प्रोड्यूसर कंपनी सऊदी अरमाको के साथ माह जनवरी के लिए $1016 फी टन एलपीजी खरीदने का मुआहदा किया गया था। ये कीमत खरीद दिसंबर की निस्बत ज्यादा थी, जिसके बाद खदशा था कि सारिफिन को जनवरी में एलपीजी महंगे दामों खरीदनी पड़ेगी। एडिशनल आईजी मलिक अहमद रजा ताहिर 60 साल उम्र पूरी होने पर आज रात 12 बजे अपने ओहदे से रिटायर हो जाएंगे। आज शाम फूलों की बरसात में दफ्तर से रवाना हो गए। एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच मलिक अहमद रजा ताहिर 60 साल उम्र पूरी होने पर रिटायर हो जाएंगे। उनको दफ्तर से रुखसत करने के लिए पुलिस अफसरान की बड़ी तादाद मौजूद थी। सब अफसरान ने उन्हें फूलों के गुलदस्ते पेश किए। एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच मलिक अहमद रजा ताहिर ने अपनी मुलाजमत के आखिरी रोज सिटी 42 से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि पुलिस सर्विस आने से पहले वो लेक्चरर थे, पुलिस सर्विस में आने के बाद ज्यादातर फील्ड ड्यूटी की। लाहौर में बतौर एसएसपी और फिर सीसीपीओ भी तैनात रहे। उनका कहना है कि पुलिस की 1,70,000 सिपाह 24 घंटे ड्यूटी करती है। अफसरान को उनका भी ख्याल रखना चाहिए। मलिक अहमद रजा ताहिर का कहना था कि वो अब अपनी याददाश्तों पर मबनी किताब लिखेंगे। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में रिटायर्ड शख्स को तजर्बे की बिना पर दूसरे शोबे हाथों हाथ लेते हैं, जबकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। आखिरी दिन है पुलिस सर्विस का। इससे पहले मैंने लेक्चरशिप भी की, उसके बाद फिर मैंने ज्वाइन की है कंपटीशन के बाद। इरादा तो मेरा था लेडी डॉक्टर बनने का, लेकिन मेडिकली मैं अनफिट हो गया था, इसलिए मैं महकमा पुलिस में आ गया। तो महकमा पुलिस में जो मैंने सर्विस की है, मैंने भरपूर अंदाज में मैंने सर्विस की है। अल्लाह का बड़ा बड़ा करम है, बड़ा बड़ा शुक्र है। ना मुझे किसी असाइनमेंट के लिए किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ा, ना किसी की मेहनत करनी भी पड़ी। अपनी मेहनत से मैंने अच्छी से अच्छी पोस्टिंग हासिल की हैं और पूरे पाकिस्तान में सर्व किया। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि यूनाइटेड सीसीपीओ चौधरी शफीक अहमद ने अफसरान को हिदायत की है कि अपना किबला दुरुस्त करें, वरना अच्छे सलूक की तवक्को ना रखें। उन्होंने ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम की भी हिदायत की। पुलिस लाइन कला गुजर सिंह में होने वाली मीटिंग में डीआईजी इन्वेस्टिगेशन जुल्फिकार हमीद, एसएसपी राना अब्दुल जब्बार, अब्दुल रब, शहजाद अकबर, सीटीओ सुहेल चौधरी और एसपी सिक्योरिटी सलमान अली समेत इन्वेस्टिगेशन और ऑपरेशन विंग के तमाम एसपीज भी मौजूद थे। 30 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात का इनकाद खतरे में पड़ने से उम्मीदवारों के दिल टूट गए। इंतखाबी सरगर्मियों पर खर्च किया गया पैसा भी जाया होने से उम्मीदवार शदीद परेशानी से दो चार हैं। मजीद अहवाल आमिर डार की इस रिपोर्ट में। इलेक्शन कमीशन की जानिब से 30 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात की तारीख के ऐलान के बाद उम्मीदवारों ने जोशो खरोश से अपनी मुहिम का आगाज किया। यही वजह है कि हर गली मोहल्ले और सड़क पर उम्मीदवारों के बड़े बड़े बैनर्स और पोस्टर्स नजर आ रहे हैं। उम्मीदवारों ने अपनी इस्तेताद से बढ़कर इंतखाबी मुहिम चलाई। वोटर्स की दहलीज पर जाकर उन्हें अपना हमनवा बनाने की कोशिश की। हाई कोर्ट की जानिब से नई हल्का बंदियों को कलादम करार दिए जाने के बाद इंतखाबात 30 जनवरी को मुमकिन दिखाई नहीं दे रहे, जिसके बायस उम्मीदवार इंतहाई मायूस हैं। हम लोगों ने बे इंतहा मेहनत की है, अपने अपने हलके में लोगों से मिले हैं, डोर टू डोर जाके कैंपेन की है, अपना बैनर्स जो लगवाए हैं, फ्लैक्सेस जो लगवाई हैं, हम लोगों ने अपनी हैसियत से बढ़ के इस इलेक्शन के लिए जदोजहद की है। इज्तिमाई मसाइल थे, उसके हमने ऊपर पूरी भरपूर तवज्जो दी है और काम भी किए हैं। आप इलाके में जाके किसी से पूछ सकते हैं और अल्लाह का शुक्र है कि हम विनिंग पोजीशन में थे। आज इलेक्शन ही हम बड़े मायूस है, हमारे तमाम वर्कर मायूस है। हम यही चाहते हैं कि इलेक्शन होना चाहिए। दूसरी जानिब अवाम भी इंतखाबात के अल्तवा से खुश दिखाई नहीं देते। शहरियों का कहना है कि उन्हें 8 साल बाद उम्मीद पैदा हुई थी कि बल्दियाती निजाम आने से उनके बुनियादी मसाइल हल होंगे, जो असम्बलियों में बैठे उनके नुमाइंदे नहीं कर सके। कैंडिडेट्स के साथ बहुत ज्यादती है। उन लोगों ने बेचारों ने पता नहीं कैसे कर करा के अपनी पब्लिसिटी की है और उसके बाद गवर्नमेंट ने जो है वो इसको डिले कर दिया है। छोटे छोटे मसाइल जो हैं महल्लों के, वो इन बल्दियाती लोगों ने हल करने थे और लोगों ने काफ़ी तैयारी की हुई थी इसके लिए।
کہ اب یہ ہوں گے اور ہمارے چھوٹے مسائل حل ہوں گے، لیکن یہ پتہ نہیں کیوں گورنمنٹ ڈیلے کیے جا رہی ہے. ہم سب اس کے لیے انتظار بھی بلکہ کر رہے تھے، اور اس کا ایک یہ بڑا فائدہ کہ عوام کی کم سے پہنچ ہوتی ہے اور عوام کے مسائل حل ہوتے ہیں. شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت نے بجلی اور گیس کی طویل لوڈ شیڈنگ کے باعث عوامی رد عمل سے بچنے کے لیے انتخابات ملتوی کرائے ہیں. بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کی غیر یقینی صورتحال سے نہ صرف امیدوار دل برداشتہ ہیں بلکہ عوام کی وہ امیدیں بھی دم توڑ رہی ہیں جو انہوں نے اپنے مسائل کے حل کے لیے ان امیدواروں سے لگا رکھی تھیں. کیمرہ مین انجم شہزاد کے ساتھ عامر ڈار، سٹی 42. مسلم لیگ نون لاہور کے صدر پرویز ملک نے کہا ہے کہ حلقہ بندیوں کے حوالے سے عدالتی فیصلے کے بعد بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے جاری مہم سست روی کا شکار ہو گئی ہے. پرویز ملک اور رکن صوبائی اسمبلی چودھری شہباز احمد نے جی ٹی روڈ پر مسلم لیگ نون کے دفتر میں کارکنان سے ملاقات کی. دونوں رہنماؤں نے کارکنان سے مسائل دریافت کیے اور ان کے حل کی یقین دہانی کرائی. یونین کونسل 201 سے چیئرمین کی امیدوار رازا منور کا کہنا ہے کہ بلدیاتی انتخابات کے بروقت انعقاد کو یقینی بنایا جائے، بصورت دیگر عوامی احتجاج سمیت ہر راستہ اختیار کیا جائے گا. یونین کونسل 201 سے چیئرمین کی امیدوار اور سابق ناظم رازا منور نے صحافیوں کے اعزاز میں ظہرانہ دیا، جس میں سینئر صحافی میاں حبیب اللہ، میاں ذوالفقار راحت اور اشفاق انجم سمیت دیگر نے شرکت کی. پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما اور سابق صدر آصف علی زرداری کے پنجاب کے کوارڈینیٹر نوید چودھری نے آج اپنی سالگرہ منائی. پارٹی قائدین اور دوست احباب نے مبارکباد کے پیغامات دیے. مرکزی رہنما پیپلز پارٹی نوید چودھری نے اپنی سالگرہ اپنے اہل خانہ کے ہمراہ انتہائی سادگی سے منائی. چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی پنجاب بار کونسل طاہر نصر اللہ وڑائچ کی آج سالگرہ ہے. وکلاء اور عزیز و اقارب کی جانب سے انہیں مبارکباد کے پیغامات دیے جا رہے ہیں. چودھری طاہر نصر اللہ وڑائچ معروف قانون دان اور پاکستان بار کونسل کے سابق چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی چودھری نصر اللہ وڑائچ مرحوم کے صاحبزادے ہیں. اسپیکر پنجاب اسمبلی رانا محمد اقبال نے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں ایم پی اے رانا زاہد حسین کی عیادت کی. عارف اعلیٰ سے مسلم لیگ نون کے ممبر صوبائی اسمبلی رانا زاہد حسین کی گزشتہ شب پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں اینجیوپلاسٹی کی گئی. اسپیکر پنجاب اسمبلی رانا محمد اقبال خان نے زیر علاج ایم پی کی عیادت کی اور ڈاکٹروں سے ان کی صحت کے حوالے سے تفصیلات لی. اس موقع پر اسپیکر پنجاب اسمبلی نے رانا زاہد حسین کو گلدستہ پیش کیا. قلم کار فرنیچر ہاؤس فیروز پور روڈ پر 4 روزہ کیلی گرافی نمائش کا آغاز ہو گیا. قرآنی آیات کی کیلی گرافی سلور اور گولڈ لسٹنگ کے ذریعے کی گئی ہے. فیضا عمران کی یہ رپورٹ دیکھتے ہیں. قلمکار فرنیچر ہاؤس فیروز پور روڈ پر جاری اس نمائش میں 35 سے زائد قرآنی آیات کے فن پارے نمائش کے لیے رکھے گئے. نمائش میں یونیورسٹی کالج آف آرٹس اینڈ ڈیزائننگ کی پرنسپل ملیحہ اعظمی آغا نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی. انہوں نے آرٹسٹ امین الحسنات کے کام کو سراہا. یہ والا کام ان کا جو ہے یہ میں نے پہلی بار دیکھا ہے اور بے حد امپریس ہوئی ہوں میں. بہت خوبصورت کام ہے، بہت خوبصورت کام ہے. ہی از یوزڈ پیور گولڈ لیف اینڈ پیور سلور لیف ان دیٹ. نمائش میں آرٹسٹ امین الحسنات سمیت کیلی گرافی کی دلدادہ افراد کی کثیر تعداد نے شرکت کی. نمائش کے شرکا کا کہنا تھا کہ آرٹسٹ امین الحسنات نے اپنے کام میں جدید طریقے کو استعمال کرتے ہوئے پرانی روایت کو متعارف کروایا ہے. ان کی ٹیکنیکس بہت اچھی لگی ہمیں، بہت اچھی ان کی فنیشنگ تھی. بہت اچھا کام ہے ان کا، ویری ریمارکیبل. بہت اچھا کام کیا ہے انہوں نے، کیلی گرافی پہ کیا ہوا ہے، ویری نائس. مجھے یہاں کا کام بہت ہی اچھا لگا ہے. انہوں نے ایک ایک چیز ایسے تراشی ہو. آرٹسٹ امین الحسنات کا کہنا ہے کہ ان کی کیلی گرافی کی پہلی نمائش ہے. انہوں نے کوشش کی ہے کہ وہ اپنے کام میں مینول اور ٹریڈیشنل ورک کو ابھار سکیں. کیلی گرافی میں جہاں نئے ٹرینڈز متعارف کروائے جا رہے ہیں، وہیں پہ کچھ آرٹسٹ پرانے روایتی انداز کو بھی زندہ رکھے ہوئے ہیں. کیمرامین علی شیخ کے ساتھ فضا عمران، سٹی 42. پرل کانٹیننٹل ہوٹل میں 2 روزہ ونٹر سیل میلے کا اہتمام کیا گیا. شاپنگ کے دلدادہ خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی. پی سی ہوٹل کے کشمیر ہال میں 2 روزہ نمائش کا انعقاد کیا گیا، جس میں ملبوسات، ہینڈ بیگز، گھریلو سجاوٹ کی اشیاء، قالین، جیولری سمیت دیگر اشیاء کے 35 سے زائد سٹالز لگائے گئے. نمائش کے شرکاء نے رنگا رنگ کپڑوں سے سجے سٹالز اور انڈین جیولری میں خاص دلچسپی لی اور اینٹیک ورک کو سراہا. مزید خبریں بلیٹن میں شامل کی جائیں گی اس بریک کے بعد. کھیل کے میدان سے کچھ خبریں شامل کی جائیں گی سٹی سپورٹس میں.
पंजाब कॉलेज ने शाह फैसल क्रिकेट क्लब के खिलाफ प्रैक्टिस मैच में 59 रन से फतह हासिल कर ली। शाह फैसल क्रिकेट ग्राउंड फैसल टाउन में खेले गए मैच में पंजाब कॉलेज ने पहले खेलते हुए 35 ओवर्स में 5 विकेटों पर 285 रन बनाए। मोहम्मद इकराम 66, दानियाल राना और आसिफ गोंदल ने 53 रन की इनिंग्स खेली। बॉलिंग साइड की जानिब से रऊफ भाई ने 2, फजल रांझा और सादिक खान ने एक विकेट हासिल की। आर्मी पोलो चैंपियनशिप में 10 कोर अल्फा ने 4 कोर को शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। फातेह टीम के मेजर जनरल असफंदियार पिटोदी और लेफ्टिनेंट कर्नल मशहूद अकबर ने 4 गोल स्कोर किए। लाहौर गैरिसन पोलो क्लब के जेर एहतमाम जारी आर्मी पोलो चैंपियनशिप का आखिरी राउंड मैच 10 कोर अल्फा और 4 कोर के माबैन खेला गया। 10 कोर अल्फा ने 4 के मुकाबले में 10.5 गोल से कामयाबी हासिल करके फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। शहर में जराइम की क्या सूरत हाल है, यह आप जान सकेंगे सिटी क्राइम में। बादामी बाग में पुरानी दुश्मनी पर 4 मुल्जिमान ने फायरिंग करके बाप बेटे को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मकतूल जहांगीर के बेटे की मदईयत में इमरान भट्ट और उसके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। बादामी बाग का रिहायशी जहांगीर खान अपने बेटे फैसल खान के साथ अपने दूसरे बेटे फजले रब्बी की सेशन कोर्ट पेशी के मौके पर अदालत जा रहा था। रास्ते में 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 हमलावरों ने फायरिंग करके दोनों बाप बेटे को मौत के घाट उतार दिया। शहर के कारोबारी उतार चढ़ाव पर एक नजर डालेंगे सिटी बिजनेसमैन। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर इंजीनियर सुहेल बिन रशीद ने 14 रुकनी वफ्द के हमरा वजीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात की और लाहौर चैम्बर का दौरा किया। तफसीलात के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ से फैसलाबाद चैम्बर के सदर सुहेल बिन रशीद ने एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान के हमरा मुलाकात की। सूबाई वज़ीर सनत चौधरी मोहम्मद शफीक, MNA परवेज मलिक, सेक्रेटरी सनत, MDSNGPL, वाइस चेयरमैन पंजाब सरमायाकारी बोर्ड और दीगर अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। वफ्द ने टेक्सटाइल को सुई गैस की फराहमी, GSP+ का दर्जा दिलाने में फाल किरदार अदा करने और सनतकारों ताजरों के मसाइल हल करने पर वज़ीर आला से इजहार तशक्कुर किया। वफ्द ने कहा कि वज़ीर आला ने सनतकारों और ताजरों के मसाइल के हल के लिए लायक तहसीन किरदार अदा किया है। सदर फैसलाबाद चैम्बर ने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बिजनेस फ्रेंडली हुकूमत की जानिब से बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल हल करने पर शुक्रगुजार है। वज़ीर आला मियां शहबाज शरीफ ने कहा कि ताजर बरादरी को कौमी मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है और ताजरों और सनतकारों के तमाम जायज मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। उधर फैसलाबाद चैम्बर के सदर सुहेल बिन रशीद ने वफ्द के दीगर अरकान के हमरा लाहौर चैम्बर के सदर सुहेल लाशारी और एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबरान से मुलाकात की। मुलाकात में तलहा भट्ट, जफर महमूद, हाजी मोहम्मद आसिफ, वकार अहमद मियां, इफ्तिखार बशीर, मियां जाहिद जावेद, रहमतुल्लाह जावेद, चौधरी गुलाम सरवर और सईदा नजर मौजूद थी। सुहेल बिन रशीद का कहना था कि दौरे का मकसद रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हवाले से मालूमात हासिल करके इलाकाई तिजारत को फरोग देना है। उन्होंने कहा कि इलाकाई तिजारत को फरोग देने के लिए नॉन टैरिफ रुकावटों का खात्मा और मरबूत बॉर्डर सिस्टम मैनेजमेंट होना इंतहाई जरूरी है। दोनों चैम्बर्स के सदूर का कहना था कि हुकूमत तरक्याती या फलाही मंसूबे शुरू करने से कबल स्टेक होल्डर्स को एतमाद मिले। मज़ीद खबरें बुलेटिन में शामिल की जाएंगी इस ब्रेक के बाद। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दिन भर अहम शख्सियात की आमद-ओ-रफ्त का सिलसिला जारी रहा। तफसीलात नबील रज़ा मलिक की इस रिपोर्ट में। PIA की इस्लामाबाद से आने वाली प्रवाज PK 653 पर वफाकी वुज़रा राना तनवीर और बरजीज ताहिर, तहरीके इंसाफ के रहनुमा हामिद खान, एडवोकेट अकरम शेख और डॉक्टर फेडरिको समेत इटली का 2 रुकनी सफारती अमला लाहौर पहुंच गया है। उधर गुलकारा सारा रजा खान अपनी वालदा के हमरा मसरूफियात मुकम्मल करके कराची से लाहौर पहुंची। कराची रवानगी से पहले नून लीग की रुकन कौमी असम्बली शाइस्ता परवेज मलिक ने बताया कि मुल्क की तरक्की में खवातीन पार्लियामेंटेरियंस का किरदार अहमियत का हामिल है। मेरा पैगाम तो पार्लियामेंटेरियंस को एज ए पार्लियामेंटेरियन यही है कि जो उनका फ़र्ज़ है, जो उन्होंने इश्यूज़ पे मुल्क में मसाइल हैं उन पे मिलकर काम करें। औरतों के, बच्चों के, तालीम के, सेहत के जितने भी मसाइल हैं उनको लाएं असेंबलियों में। तहरीके इंसाफ के मेंबर पार्लियामेंट असद उमर, वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह और सीनियर वजीर गिलगित बल्तिस्तान मोहम्मद जाफर भी इस्लामाबाद रवाना हो गए हैं। उधर दुबई से लाहौर आने वाली शाहीन एयरलाइंस की परवाज 767 70 मुसाफिरों का सामान लाना ही भूल गई। तहरीके इंसाफ के रहनुमा हामिद मिराज की बेटी सनिया अब्दुल्ला और दामाद मोहम्मद अब्दुल्ला को भी एयरपोर्ट पर इसी दुश्वारी का सामना करना पड़ा। मैंने यहाँ पे लोगों को गिफ्ट वगैरह जो देने, वो सारे जो बैग हैं 2 के 2 मेरे उसमें रह गए। तो तकलीफ तो फिर आपको पता है। और वो ये कह रहे हैं
کہ ہم نے کہا کل آ جائے گا، تو کہتے ہیں نہیں کل شاید آ جائے، لیکن آپ کو منڈے کو لینا پڑے گا کیونکہ ہمارے آفیسز بند ہیں۔ چیئرمین پی آئی اے محمد علی گردیزی سمیت قومی ایئر لائنز کے 3 ڈائریکٹرز بھی ملتان میں اپنی مصروفیات مکمل کرنے کے بعد لاہور پہنچ گئے ہیں۔ کیمرامین امتیاز شاہ کے ساتھ نبیل ملک، سٹی 42۔ کلر آرٹ گیلری میں مصورہ شفق احمد کے تخلیق کردہ فن پاروں کی نمائش ہوئی، جس میں آرٹ کے دلدادہ افراد کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ گلبرگ میں واقع کلر آرٹ گیلری میں ہونے والی نمائش مصورہ شفق احمد کے فن پاروں سے سجائی گئی تھی، جس میں سلیمہ ہاشمی، یوسف صلاح الدین، بال صلاح الدین، راحت نوید، قدوس مرزا، زارا ڈیوڈ، نشمیہ ہارون سمیت آرٹ سے دلچسپی رکھنے والوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ نمائش کے حوالے سے مصورہ سلیمہ ہاشمی کا کہنا تھا کہ مصورہ شفق نے بہت مہارت کے ساتھ اور حسین رنگوں کے امتزاج سے اپنے فن پارے تخلیق کیے ہیں جو بہت عمدہ ہیں۔ جس تہذیب کو یا جس ثقافت وہ یہ چھوڑ کے گئی ہیں، اس سے ایک محبت، اس سے ایک لگن جو ہے صاف نظر آتی۔ دوسری چیز جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے دور رہ کے بھی میرے خیال میں بہت سے طریقوں سے اپنے فن کو زیادہ شارپ کیا ہے۔ It's basically I did a digital collage first, and then I worked by hand on it with color washes and pen and ink and gold leaf. مصورہ شفق احمد کے فن پارے آئل آن کینوس پر تخلیق کیے گئے ہیں، جن میں اسلامی تہذیب بھی نمایاں ہے۔ انٹرٹینمنٹ کی رنگا رنگ دنیا سے کچھ خبریں آپ جان سکیں گے سٹی انٹرٹینمنٹ میں۔ کرکٹر محمد آصف کا کہنا ہے کہ وینا ملک کی شادی سے ان کو کوئی سروکار نہیں۔ انڈیا میں لاہور فلم کی شوٹنگ فروری میں شروع ہوگی، جس کے لیے بھارتی ڈائریکٹر آئندہ ہفتے لاہور آئیں گے۔ کرکٹر محمد آصف پریس کانفرنس میں تاخیر سے پہنچے اور سوالات کے مختصر جوابات دیتے رہے۔ کرکٹر محمد آصف نے کہا کہ وینا ملک کی شادی سے ان کو کوئی دکھ ہوا نہ خوشی، بس وہ اپنی شادی نبھا لے۔ پاک بھارت مشترکہ پروڈکشن کی فلم انڈیا میں لاہور کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ بھارتی ہدایت کاروں کی جانب سے فراڈ کر کے چلے جانے کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں۔ بھارتی ڈائریکٹرز دوبارہ آئندہ ہفتے لاہور آئیں گے اور فروری میں فلم کی عکس بندی شروع کی جائے گی۔ کرکٹر محمد آصف کا کہنا تھا کہ وہ پوری قوم سے اسپاٹ فکسنگ پر معافی مانگ چکے ہیں، اور اگر سلیکٹرز نے انہیں سزا پوری ہونے کے بعد سلیکٹ کر لیا تو وہ بھرپور طریقے سے میدان میں اتریں گے۔ تو اچھا ہو گیا ہے، اب پوری قوم کی بیٹی تھی، آپ کو بھی مبارک ہو۔ اس کا گھر بس گیا، اچھا ہو گیا، اچھا ہو گیا، اس کا گھر بس گیا۔ شہر کے موسم کا احوال آپ جانیں گے سٹی موسم میں۔ شہر میں سردی کی شدت برقرار۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ شمال مغربی ٹھنڈی ہواؤں اور کوئٹہ کے درجہ حرارت میں کمی کے باعث سردی کی شدید لہر آئندہ کچھ روز تک برقرار رہے گی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جمعے کی صبح شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 2 ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ زیادہ سے زیادہ 18 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر صاحبزاد خان کا کہنا ہے کہ کوئٹہ، مری اور گلیات سمیت دیگر شمالی علاقات میں درجہ حرارت نقطہ انجماد سے کم ہونے اور مغرب سے آنے والی ٹھنڈی ہواؤں کے باعث شہر شدید ترین سردی کی لپیٹ میں ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے سٹی 42 اور رہیے شہر کی ہر خبر سے باخبر۔